نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج الحمدللہ نماز تراویح میں 26واں پارہ دوسرا نصف اور 27واں مکمل تلاوت کیا گیا۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ آج جہاں سے تلاوت شروع کی گئی اور کل جہاں پہ ختم ہوئی، اس کے سینٹر میں سورہ الفتح ہے۔ سورہ الفتح میں اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی۔ واقعہ کچھ ایسے ہے کہ 6 ہجری کو تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ وجود کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ ہدی کے ساتھ یعنی کہ قربانی کے ساتھ ہم مکہ چلے گئے ہیں اور وہاں پہ ہم عمرہ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات ذہن رکھیے گا کہ انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ حقیقت پہ مبنی ہوتے ہیں، وہ سچے خواب ہوتے ہیں۔ امتیوں کے لیے ہے عام طور پہ روایت موجود ہے سحری کے خواب وہ سچے ہوتے ہیں۔ اب خواب اگر آ جائے، میں نے سورہ یوسف کے اندر یہ عرض کیا تھا کہ خواب آ گیا ہے تو ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ اگر وہ غلط تعبیر بتا دے تو نقصان ہو جائے گا۔ جو واقعی تعبیر رؤیا خوابوں کی تعبیر جانتا ہو اس کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ خیر، آپ علیہ السلام کو خواب آ گیا۔ اگلے دن آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا مدینہ منورہ میں آس پاس بستیوں میں کہ تیاری کر لیں کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہر ایک نے اپنے ساتھ ہدی لے لی، ہدی یعنی کہ قربانی۔ اس ٹائم کنڈیشن یہ ہوتی تھی کہ جو بھی جہاں سے آتے وہ اپنے ساتھ جانور لے کے آتے تھے۔ آج چونکہ جدید دور ہے وہیں سے ہی قربانی مل جاتی ہے۔ اس ٹائم آپ علیہ السلام اور صحابہ و اہل بیت اپنے ساتھ ہدی کو لے کے قربانی کو لے کے روانہ ہو گئے۔ 1400 صحابہ و اہل بیت رضوان علیہم اجمعین آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین آپ علیہ السلام کے سفر کے ساتھ ہیں۔ جو ہی آپ علیہ السلام ذوالحلیفہ پہنچے آپ نے احرام باندھ لیا، تمام صحابہ کرام نے احرام باندھ لیا۔ مکہ والوں کو پتہ چلا کہ مدینہ والے عمرہ کے لیے آ رہے ہیں۔ مکہ والوں نے پابندی لگائی تھی کہ مدینہ والے آ کے طواف نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ السلام چند صحابہ کرام نے اپنے ساتھ تلواریں بھی اٹھائی ہوئی تھی۔ اب مکہ والوں کو کسی نے بتایا کہ انہوں نے تلواریں بھی اٹھائی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ مکہ والوں نے کہا کہ کبھی بھی ایسے نہیں ممکن کہ آپ علیہ السلام آئیں اور آ کے عمرہ کر کے تشریف لے جائیں۔ لیکن ایک پرابلم تھی مکہ والوں کو کہ اگر ہم نے ان کو منع کیا، زیادہ سختی کی، تو حجاز کے تمام لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم بیت اللہ کے مالک بن گئے ہیں، ہم جسے چاہیں آجو عمرہ کرنے کے لیے جسے چاہیں ہم منع کر دیں۔ گویا کہ مکہ میں جو بیت اللہ ہے وہ ہمارے کنٹرول میں آ گیا۔ حجاز کے اندر یہ
ایسی ترتیب کی جائے کہ آپ کی تشریف نہ لائیں اور پورے حجاز میں یہ میسج نہ جائے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک پیغام بھیجا آپ علیہ السلام کو کہ آپ تشریف نہ لائیں۔ آپ علیہ السلام احرام میں تھے، آپ نے فرمایا کہ ہم تو عمرہ کریں گے نہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، آپ میں دیکھ چکا ہوں کہ عمرہ کرنا ہے۔ مکہ مکرمہ کے مشرکین نے اور کافروں نے کہا کہ اگر آپ عمرہ کے لیے آئیں گے تو ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے بلکہ ہم آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ درمیان میں جہاں ذوالحلیفہ کے بالکل ساتھ، یہ جو ذوالحلیفہ ہے، مدینہ سے جو افراد جائیں مکہ عمرہ کے لیے وہ ذوالحلیفہ پہ احرام باندھتے ہیں۔ اس سے اگلا اسٹیشن ہے حدیبیہ کا۔ حدیبیہ اصل میں ایک گاؤں، ایک کنویں کا نام ہے، وہاں پہ محبوب علیہ السلام نے اسٹے کیا ہوا تھا۔ درمیان میں یہی حدیبیہ کے ایک سردار تھا، اس نے پیچ اپ کروایا درمیان میں کہ ایسے کریں کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، اگر آپ واپس ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ واپس ہی نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، آپ علیہ السلام نے ان کو منتخب فرمایا ایز اے نمائندہ، آپ جائیں ان سے مذاکرات کریں، ڈسکشن کریں، ڈائیلاگ کے ذریعے معاملات کو طے کریں۔ وہاں پہنچے تو کسی نے ایسے ہی بات چلا دی کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حدیبیہ کے مقام پہ 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی ایک درخت کے نیچے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین ان یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے 1400 صحابہ کرام کو فرمایا ہے عن المؤمنین، یعنی کہ ایمان والے۔ گویا کہ صحابہ کے ایمان کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے۔ کل میں عرض کروں گا ایک اور آیت جس میں اللہ نے تمام صحابہ کرام A to Z تمام صحابہ کرام کو فرمایا کہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اب کوئی اٹھ کے اعتراض کرتے وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اب آپ نے السلام صحابہ کرام سے بیعت لے رہے ہیں، آپ نے السلام بیعت لے رہے ہیں اور فرمایا کہ اتنا خوبصورت یہ ٹائم ہے، کاش کہ آج عثمان بھی یہاں ہوتے، اس بیعت میں شریک کر ہو جاتے۔ اسی دوران اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے صحابہ میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے ہیں، عثمان یہاں موجود نہیں ہے، ان کی عدم موجودگی میں یہ ہاتھ کس کا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا محبوب علیہ السلام آپ کا ہاتھ ہے۔ فرمایا میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، لہذا عثمان کی طرف سے یہ بیعت ہو رہی ہے۔ دیکھ لیں، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نیچے آپ علیہ السلام کا ہاتھ، درمیان میں صحابہ کرام کا ہاتھ، اس سے اوپر بھی آپ علیہ السلام کا، لیکن حضرت عثمان کا ہاتھ سمجھ لیں، اس سے اوپر اللہ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، ان تمام ہاتھوں کے اوپر وہ جو خدا کا ہاتھ ہے۔ اب یہ اللہ رب العزت
گویا کہ اب کنڈیشن دیکھ لیں آپ کہ سب ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ ہے. ہاتھ کا مطلب یہ نہیں جس طرح ہمارا ہاتھ ہے، مطلب رحمت ہے کہ آپ نے ساتھ اسلام پوری ترتیب کے ساتھ یہ بات اتنے میں پتہ چل گیا کہ شہید نہیں ہوئے لیکن سلسلہ ہو گیا ہے. اب اس درخت کے نیچے یہ سارا سلسلہ ہوا ہے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور لوگ اس کی پوجا کی طرف چل پڑے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو کٹوا دیا کہ کہیں لوگ اس کو شرک گاہ نہ بنا لیں، اس کو ختم کر دیا گیا. لیکن صحابہ کرام جہاں سے شرک کی بو بھی آتی ہے اس کو بھی وہ ختم کروا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر وہ آج درخت ہوتا تو وہاں کیا کنڈیشن ہوتی، لیکن انہوں نے اس کو کٹوا دیا. اب وہی جو درمیان میں سردار تھا انہوں نے پیچ اپ کروایا، اس میں انہوں نے یہ درمیان میں بات فرمائی کہ مشرکین مکہ کی کچھ شرائط ہے، اگر وہ طے کر لی جائے تو بہتر ہے. اب آپ نے صاحب اسلام امن کے سب سے بڑے داعی ہیں، امن کا پیغام دینے والے ہیں. انہوں نے پہلی شرط یہ رکھی 10 سال تک کسی قسم کی بھی لڑائی نہیں کی جائے گی. آپ نے صاحب اسلام نے اوکے برباد کیا. دوسری، اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکیں گے، اگلا سال آپ عمرہ کریں گے. ٹھیک ہے. تیسری شرط، اگر سے مکہ سے کوئی مسلمان چلا جائے مدینہ تو اس کو واپس کیا جائے گا، اور اگر کوئی مدینے سے مکہ چلا جائے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. اس کے اوپر بھی آپ نے سب اسلام نے فرمایا. ٹھیک ہے. اب حضرت عمر فاروق بڑے پریشان ہوئے کہ ساری ان کی شرائطیں مان رہے ہیں، آپ نے کوئی شرط نہیں ہے. حتیٰ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہ لکھنے والے تھے، کاتب تھے، انہوں نے سب سے اوپر لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مکہ کے کافروں نے کہا سب سے میری لڑائی یہ ہے کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، لہذا یہ محمد رسول اللہ کو ریز کرو، اس کی جگہ عبداللہ بن محمد یا محمد بن عبداللہ لکھو. آپ نے صاحب اسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو ریز کیا جائے. یہ ہے امن. اگر امن کا پیغام دیا ہے، اسلام سب سے بڑا امن کا داعی ہے. اب یہ تمام شرائط طے ہو گئی اور آپ نے صاحب اسلام واپسی کرنے لگے. اب احرام بندہ ہوا ہے، آپ نے صحابہ کرام بھی واپسی کا سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، دیکھیں خواتین کا بھی، انہوں نے عرض کی محبوب تھی آپ ایسے کریں سب سے پہلے خود قربانی کریں اور حلق کر دیں اور احرام کو اتار دیں. آپ کو دیکھ کے باقی صحابہ کرام بھی اتار دیں گے. آپ نے فرمایا کہ یہ آپ نے بہترین مشورہ دیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ خواتین ابھی مشورہ دیں تو لے لینا چاہیے، اچھا مشورہ ہو لے لینا چاہیے، غلط بات نہیں ہے. لیکن ہمارے کہتے ہیں پوری گلے لگ گیا، یہ غلط بات ہے، اس طرح بات نہیں ہے. آپ نے صاحب اسلام باہر تشریف لائے، حلق فرما لیا، قربانی کر لی، احرام کو اتار دیا. تمام صحابہ کرام نے اس کو دیکھ کے خود بھی اس عمل میں شریک ہو گئے اور واپسی تشریف لے گئے اور اگلے سال تشریف لائے. یہ میں نے آپ کو مختصر بیان کیا ہے صلح حدیبیہ. مین کیا ہے؟ امن کا پیغام دیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہذا اسلام کے ساتھ دہشت گردی اور یہ تفریق کاری اور اسی طرح خود کو جھگڑے یا فوج ہو یا آرمی، کسی قسم کا بھی اٹیک اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ہمارے یہاں بڑی عجیب کی کنڈیشن چل پڑی ہے. اسلام کا نام اسلام بڑا سخت مذہب ہے، اسلام کی دہشت گردی ہے. اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے. اگر آپ 4000 سے آپ نے بات ہے 4000 سے زیادہ مذاہب ہیں، پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو سب سے بہترین مذہب ملے گا مذہب
علیہ السلام جو سب سے بڑا امن کا دائی ہے، اس کے اوپر کئی باتیں ہو سکتی ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔